أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاهلون ولا يحصي نعماءه الأعادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد. چونکہ آج 6 محرم ہے اور مصائب کے فوراً بعد ہی شبی برآمد ہوگی، لہذا ہمیں دعا کا موقع نہیں مل پائے گا. لہذا ابتدا میں ہی دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا یہ جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، جو اب تک ہو چکا اور جو ذکر آنے والا ہے، جو ہونے والا ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اپنے برگزیدہ بندوں کے ذکر کا واسطہ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہے ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو کوئی مشکلات کے اندر پریشان ہے، رزق کی مشکلات کے اندر پریشان ہے، جس قسم کی مشکلات کے اندر پریشان ہے، پروردگار جو بھی یہاں پر موجود ہے، مومن موجود نہیں ہے، حاضرین محفل میں سے، بانیان محفل میں سے جو مومن بھی پریشان ہے، پروردگار ان کی پریشانیوں کو حل فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو افراد بیمار ہیں، پروردگار ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفایاب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا آج کا دن جس ہستی سے منسوب ہے، پروردگار حضرت علی اصغر کی مظلومیت اور غربت کا واسطہ، پروردگار جو افراد بے اولاد ہے، پروردگار ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو افراد بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے، پروردگار اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما. پروردگار ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ مومنین جہاں کہیں بھی ہے پروردگارہ ان کی حفاظت فرما۔
تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ سب مل کر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کر السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ نعمت امامت اور شکر نعمت کے اعتبار سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً اب آنے والے دن کم بچے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جلد از جلد جو فہرست میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ امام کی صفات اور امام کے وظائف اس کو مکمل کر سکیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ پروردگار کی جانب سے جو منسوب امام ہوگا، یہ خود امام کی ایک صفت ہے کہ وہ امام منسوب من اللہ تعالی ہوگا، پروردگار کی طرف سے منسوب کیا گیا ہوگا۔ یہ جو پروردگار کی طرف سے منسوب کیا گیا امام ہوگا، اس کے اندر صفت کون سی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر صفت ہونی چاہیے کہ یہ معصوم ہو۔ ایک اعتراض کہ جس کی طرف کل اشارہ کیا کہ پروردگار نے اگر ان ہستیوں کو معصوم بنایا تو ان کا اختیار سلب نہیں ہو گیا، بلکہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ تمام کام کو انجام دے رہے ہیں۔ کوئی آ کر یہ اعتراض اور سوال نہ کرے کہ اگر پروردگار عالم نے انہیں معصوم بنایا ہے تو اب معصوم بنانے کے بعد تو ان کا اختیار سلب ہو گیا، یعنی یہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، مجبور ہو گئے ہیں گناہ کے نہ کرنے کے اندر، تو اس میں کمال اور فضیلت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پروردگار اپنے علم سے جانتا ہے، یہ ہم اور آپ ہے کہ جو نہیں جانتے۔ ہمیں تجربے کی احتیاج ہے، ہم تجربے کے محتاج ہیں، ہم کچھ زندگی گزارنے کے محتاج ہیں، اس کے بعد یہ طے کرتے ہیں۔ حتیٰ باپ بھی جب اپنے بیٹے کی کچھ لڑکپن، بچپنا، جوانی، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ میرا بیٹا راہ راست پر ہے یا خدا نخواستہ کسی دوسرے ٹریک پر چل پڑا ہے۔ ایک وقت، ایک تجربہ لگتا ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم اس عالم مطلق کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ جو ہر شے سے باخبر ہے۔ پروردگار کسی چیز کو جزئی طور پر نہیں جانتا، کسی شے کو ایسا نہیں ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جانے گا اور پہلے نہیں جانتا، نہیں، پروردگار عالم پہلے سے ہی تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ جس بندے کو میں اس روئے زمین پر بھیجوں گا وہ اس روئے زمین پر کیا کام کرے گا، نیکی کرے گا یا شر کرے گا۔ چونکہ پروردگار عالم اس بات کو جانتا تھا کہ یہ میرا بندہ، جس بھی بندے کو میں بھیجوں گا، جب یہ روئے زمین پر آئے گا تو کون سے افعال کو انجام دے گا، لہذا پروردگار عالم نے اسی اعتبار سے
وہ ہستیاں کہ جو اس کائنات میں آنے کے بعد کوئی گناہ نہ کرنے والی تھی، وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم جانتا تھا کہ اگر میں نے انہیں اس روئے زمین پر بھیجا تو یہ کون کون سے افعال کو انجام دے گی۔ جب پروردگار عالم جانتا تھا تو پروردگار عالم نے اپنے علم کے مطابق ان ہستیوں کو عصمت عطا کی اور نبوت عطا کی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم جانتا تھا کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اس روئے زمین پر فساد برپا نہیں کرے گی، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس روئے زمین پر فساد برپا کرنے والوں کو روکیں گی، جو اس روئے زمین پر خیر کا مظہر بن جائیں گی، جو اس روئے زمین پر ہر نیکی کا مرکز و محور قرار پائیں گی، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس زمین پر نیکی کا مرکز اور محور قرار پائیں گی، بلکہ یہ وہ ہستیاں آئیں گی کہ جن کے سامنے اگر ملائکہ کے سامنے بھی ان کا ذکر کیا جائے گا تو ملائکہ کی روح بھی شاد ہو جائیں گی۔ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں میں اس روئے زمین پر بھیجنے جا رہا ہوں۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ پروردگار نے نبی کی نبوت کا اعلان 40 سال میں کیوں کیا؟ پروردگار جانتا تھا کہ کن ہستیوں کو بھیج رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ پروردگار نے نبی کی نبوت کا اعلان 40 برس کے اندر کیوں کیا؟ دیکھیے فرق وہی ہے، بات وہی ہے جو میں نے بتلا دی، کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں، لیکن چونکہ انسان ان چیزوں کا عادی نہیں ہے، انسان اس مرحلے پر نہیں ہے کہ ابھی کسی کی نبوت کو قبول کر سکے، ابھی کسی کی امامت کو قبول کر سکے، لہٰذا ختمی مرتبہ ہم کو ایسی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چاہے نبوت نہیں بھی ہے لیکن اخلاق ایسا ہے، کردار ایسا ہے کہ کافر بھی رسول کو صادق اور امین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کافر بھی رسول کو صادق اور امین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کافر رسول کو صادق اور امین کہتے ہوئے؟ یعنی وہ حضرات کہ جو پروردگار کی توحید کو نہیں مانتے، جو پروردگار کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر اپنی امانتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اپنے بھائی کے پاس چھوڑ کر نہیں جا رہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ کون سا کردار ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جو اپنے مظاہر دکھا رہی ہے؟ کس وقت دکھا رہی ہے؟ کہ ابھی رسول کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، رسول 40 برس تک اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ اب جب 40 برس کے اندر رسول اعلان نبوت کریں گے تو اگر کوئی نہیں مان رہا نبی کی نبوت کو تو اس وجہ سے نہیں مان رہا کہ اسے پروردگار کی وحدانیت، اسے اپنے بنائے ہوئے بت، اسے اپنی دکانوں کی حفاظت کرنی ہے، اسے رسول سے کوئی بغض نہیں ہے، اس نے رسول کے کردار میں کوئی ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ آ کر کہہ سکے کہ یہ رسول بننے جا رہا ہے، یہ پروردگار کا نمائندہ بننے جا رہا ہے، یہ وہ ہے کہ جو خدا کا نامزد کرتا ہے۔ نہیں، رسول کی ہستی میں کوئی ایسا ذرہ برابر بھی رسول کے اندر کوئی ایسے کردار کی کجی موجود نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن موجود نہیں ہے، کوئی آ کے یہ کہہ سکے کہ رسول اسے بنایا جائے گا۔ یہ ہے رسول کا کردار، یہ ہے نبی کا کردار کہ رسول اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی پروردگار نے نبوت کے منصب پر ظاہری طور پر فائز نہیں کیا، اگرچہ کہ نبی تھے، جیسا کہ کل میں نے اس روایت کو ارشاد فرمایا کہ خود رسول نے فرمایا کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن اعلان نبوت نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عام طور پر لوگ، دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ اسرار کیا ہے، راز کیا ہے، پروردگار عالم کی مشیت کیا ہے وہ پروردگار عالم جانے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اس وقت رسول کو، رسالت کو قبول کرنے کے قابل ہوں گے جب رسول کی شخصیت سے متاثر ہو جائیں گے، جب رسول کو اپنا صادق اور امین مان بیٹھیں گے۔ یہ تھی بات۔ کون؟ رسول، جو اتنا سچا ہے کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول کہہ دے کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہے رسول کا کردار، یہ ہے نبی کی فضیلت، یہ ہے نبی کا اخلاق کہ کس طریقے سے نبی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب ایک مثال دوں میں آپ کو، مجھے یہ بتلائیے کہ اگر
کسی کا معاشرے کے اندر ایسا وجہ ہو، کسی کا معاشرے کے اندر ایسا رول ہو، کسی کا معاشرے کے اندر ایسا کردار ہو کہ بہت زیادہ قابل اعتماد شخص ہو، بہت زیادہ قابل اعتماد شخص ہو، لوگ اپنی باتوں پر بھروسہ اس کے اوپر کرتے ہو، کسی کو کوئی بات بھی بتلانی ہے، کسی کو کوئی مشورہ بھی لینا ہے تو جا کے اس سے لینا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رازدار ہے، کسی سے جا کے شیئر نہیں کرے گا، کسی سے جا کے کہے گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی امانتیں رکھوانی ہے، سفر پر جا رہا ہے، اب کیا ہے، کچھ پیسے ہیں، ظاہر ہے گھر کے اندر رکھ کے جائے گا، چوری کا خطرہ ہے، جا کر کس کے پاس رکھوا رہا ہے؟ کسی دوسرے شخص کے پاس رکھوا رہا ہے۔ اب یہ شخص چلا گیا زیارت پر، جب دوبارہ واپس پلٹ کر آیا ہے تو اس کے واپس پلٹنے سے پہلے جس شخص کے پاس امانتیں رکھوائی تھی وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ امانتیں کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے، یہ امانتیں کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ کیا ہوگا جب دوبارہ زیارت سے پلٹ کر آئے گا؟ کہے گا میری امانتیں، وہ کہے گا کہ فلاں شخص کے پاس ہے، آپ ان سے جا کر لے لیں۔ اب اگر تو وہ فلاں شخص کو جانتا ہوگا کہ وہ کون ہے، اس کے نزدیک بھی وہ ویسا ہی امانت دار ہوگا تو پلٹ کر سوال نہیں کرے گا۔ اگر اس کے نزدیک بھی وہ ویسا ہی امانت دار ہوگا، ویسا ہی چیز کو سنبھالنے والا ہوگا تو پلٹ کر سوال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ شخص جانتا ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون شخصیت ہے، یہ کون سا شخص ہے کہ جس کے پاس آپ نے رکھوائے، یا جانتا ہو لیکن کسی کی بد کرداری کو جانتا ہوگا، یہ جانتا ہوگا کہ بھائی یہ مال کے اندر امین نہیں ہے، تو وہ پلٹ کر کیا کہے گا کہ بھائی میں تو امانتیں آپ کے پاس رکھوا کر گیا تھا، میں تو امانتیں آپ کے پاس رکھوا کر گیا تھا، مجھے نہیں معلوم، آپ ان سے لے کے مجھے دے دیجئے، یہی کہے گا نا وہ شخص۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے امانت چاہیے۔ لیکن یہاں پر رسول کے مقام پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ سامنے والے کی امانتیں بھی محفوظ رہنی ہیں، دوسری یہ کہ رسول نے 53 سال محنت کی ہے، اس کے بعد رسول کو امین کا لقب ملا ہے۔ 40 سال کون سے؟ 40 سال رسول کی رسالت کے، کہ جس کے بعد اعلان رسالت ہوا، 13 سال رسول کے بعثت کے بعد گزرے ہیں، اب رسول ہجرت پر جا رہے ہیں، اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا کر جا رہے ہیں، اور امانتیں کس کے سپرد کر کر جا رہے ہیں؟ ارے امانتیں اس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں کہ جسے علی ابن ابی طالب ان کا چچا زاد بھائی ہے، آنے والا آ کر سوال کرے گا یا رسول اللہ کس کے سپرد امانتیں کر کے گئے تھے؟ رسول کہیں گے بھائی امانتوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے، مجھ امین کا لقب، ارے جو 53 سال گزارنے کے بعد کافروں نے مجھے امین کہا اور اس کے بعد میری نبوت کے اقرار کیا تھا، وہ لقب بھی چلا جائے گا، لیکن جواب یہ ہے کہ اس کو امانتیں دے کر جا رہا ہوں جو انفسنا کی منزل پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، میں خود امانتیں لوں اور علی امانتیں واپس کر دے۔ یہ رسول کی ذات ہے، صادق اور امین رسول کی ذات ہے، اور یقیناً ہم اور آپ کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا رسول چاہتے ہیں، جیسا امیر المومنین چاہتے ہیں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام چاہتے ہیں۔ صادق اور امین اپنی امانتیں کس کے سپرد کر کر جا رہے ہیں؟ اپنے چچا زاد کے سپرد کر کر جا رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کر کر جا رہے کہ چچا زاد ہے۔ اور کیسی کیسی امانتیں سپرد کر کر جا رہے ہیں؟ ابھی جناب سیدہ رشتہ ازدواج میں نہیں آئی ہے امیر المومنین کے ساتھ، لیکن خاندان عصمت و طہارت کی خواتین اگر کسی کے سپرد رسول کر کے جا سکتے ہیں تو وہ فقط امیر المومنین کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشہد انک طہر طاہر مطہر، کون سی ہستی ہے یہ؟ طاہر نہیں کہا ہے، صرف طہر طاہر مطہر، پاک اور پاکیزہ، پاکیزگی یہاں سے پھوٹتی ہے، وہ ہستیاں ہیں کہ جس کے سپرد رسول امانتیں کر کے جا رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی عصمت پر، یہ ہے عصمت، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آیت کون سی تھی؟
جو کل آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، درود پڑھ دیجیے۔ یہ آیت ہے، آیت عصمت اہل بیت پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس آیت پر جو اہم ترین اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ آیت کے اندر اہل بیت سے مراد بہت سارے افراد ہیں، اور وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا پچھلا حصہ اور اس آیت کے بعد کا حصہ ازواج نساء سے متعلق ہے، ازواج رسول سے متعلق ہے، یعنی نساء رسول۔ اور یہ آیت تطہیر درمیان میں ہے۔ آیت کا سابقہ حصہ بھی رسول مخاطب ہے، پروردگار مخاطب ہے اپنے رسول سے کہ یا رسول اپنی ازواج سے کہیے کہ ایسا کریں، اپنی ازواج سے کہیے۔ پھر ازواج سے مخاطب ہے کہ اے ازواج رسول تمہارے لیے یہ حکم ہے، تمہارے لیے یہ حکم ہے، تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ اور اس کے بعد آیت تطہیر کے بعد بھی ازواج سے ہی مخاطب ہے۔ اب جو ایک اہم ترین اعتراض اس آیت کے ذیل میں کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جب پہلے بھی ازواج رسول کی بات چل رہی ہے اور بعد میں بھی ازواج رسول کی بات ہے، تو یہ جو درمیان میں آیت ہے یہ نہیں ہو سکتے کہ ازواج رسول کے بارے میں۔ اعتراض واضح ہو گیا۔ اس اعتراض کا جو جواب ہے ایک قرآن سے ہے اور ایک سنت سے ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ان کو ہم قرآن سے بھی جواب دے دیتے ہیں۔ دیکھیے آیت کے اندر، اس پوری آیت کے اندر آیت تطہیر سے پہلے جو آیتیں ہیں کنہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، فی بیوت کنہ، فی بیوت کنہ۔ عربی اعتبار سے، عربی کے لحاظ سے یہ کنہ کی جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور مؤنث کی ضمیر ہے۔ اپنے گھروں کے اندر رہو، بیوت کنہ، اپنے گھروں کے اندر۔ کون سے گھر؟ کنہ یعنی تم عورتوں کے جو گھر ہیں وہاں پر رہو، ٹھیک ہے؟ کنہ کی ضمیر استعمال ہوئے۔ اچھا، اب میں عربی زبان کے اندر اگر آپ کو ضمائر، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ۔ اردو میں مرد اور عورت دونوں کے لیے آپ ہی استعمال ہوتا ہے، آپ استعمال ہوتا ہے۔ عورت کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اردو میں، مرد کے لیے بھی آپ ہی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر مفرد اور جمع کا جس طریقے سے فرق ہے کہ اگر کسی کو سنگولر پکارنا ہے تو فرق ہے، پلورل پکارنا ہے تو الگ لفظ ہے، الگ جملہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر مرد کو مخاطب کرنا ہے تو کم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کم، السلام علیکم، السلام علیکم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے آپ اگر عراق کے اندر جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ جب مخاطب کرتے ہیں تو ایک السلام علیکی مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب مخاطب کرتے ہیں خاتون کو تو ایک لفظ سے مخاطب کرتے ہیں۔ خوب، یہ تو السلام علیکم، کم جو ہے وہ کیا ہے؟ کم مذکر کا صیغہ ہے۔ مذکر جب مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کم، ٹھیک ہے؟ اور جب مخاطب مؤنث ہوتی ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کنہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کنہ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن نے اس سے پچھلے جتنی بھی آیتیں تھیں ان تمام آیتوں کے اندر کہا کہ فی بیوتکنہ، انتن، جتنی بھی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مؤنث کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری مخاطب ہیں خواتین سے، ازواج رسول سے مخاطب ہے۔ لیکن جب اس آیت کے اندر پروردگار آیا ہے، ظاہر ہے پروردگار کو قرآن کو تحریف سے بھی تو بچانا تھا۔ بھائی اگر سب کچھ سیدھا سادہ لکھ دیا جاتا تو بہت سے لوگ جنہوں نے بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر ہیر پھیر کر دی، اس طریقے سے قرآن کے اندر بھی ہیر پھیر کر دی جاتی۔ لہذا پروردگار عالم نے پردوں کے اندر چھپا کر اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی، اور یہاں پر ضمائر کو الگ رکھ کر بتلا دیا کہ دیکھو پیچھے ازواج رسول کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن خبردار یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ ازواج رسول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے میں فقط اور فقط اہل بیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار نے پاک اور طاہر کر دیا ہے۔ یہ ہو گئی قرآن سے بات۔ اب چلیے سنت میں، سنت کے اندر کون سی دلیل ہے
کہ جس دلیل کے ذریعے سے یہ بات اور یہ اعتراض دور کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر آیہ تطہیر کے مصداق کے اندر فقط اور فقط وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا، ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، اہل سنت کی 10 نہیں 20 سے زیادہ کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں، جن کتابوں کے اندر یہ حدیث زوجہ رسول جناب ام سلمہ سے منقول ہے۔ کیا منقول ہے؟ کہنے لگی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ فی بیت ام سلمہ، وہاں نازل ہوئی تھی کہ جہاں پر ام سلمہ کا غرفہ تھا۔ جناب ام سلمہ اس غرفے کے اندر، اس کمرے کے اندر موجود تھی۔ کہنے لگی کہ جب یہ آیت نازل ہونے والی تھی تو پروردگار کے رسول نے، حبیب نے بلایا۔ وہ پوری حدیث قصہ کا واقعہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے، اتأذن لی ان ادخل تحت الکساء، کیا رسول اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تمام کے تمام پنجتن جب چادر کے نیچے آ گئے تو اس کے بعد جناب ام سلمہ نے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل تحت الکساء، یا رسول اللہ۔ دیکھیے گفتگو کیا ہے، ازواج رسول کی گفتگو چل رہی ہے کہ آیا ازواج رسول بھی اس آیہ تطہیر کا مصداق ہیں یا مصداق نہیں ہیں؟ ان چادر کے نیچے آنے والوں میں ازواج رسول شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ زوجہ رسول ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا اتأذن لی ان ادخل تحت الکساء، کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار کے حبیب نے ارشاد فرمایا، انکی علی خیر، انتی علی خیرن، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو اور خیر پر رہو گی، لیکن اس چادر میں آنے کی ضرورت اور اس چادر میں آنے کی گنجائش نہیں ہے کہ تم بھی اس چادر کے اندر آ جاؤ۔ بس ایک بات تو پتہ چل گئی نا کہ اہل بیت اور ہیں، اہل خیر اور ہیں۔ جو اہل خیر ہیں، جنہیں رسول نے اہل خیر کہہ دیا، وہ بھی اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتے، تو کجا یہ کہ اہل شر اس چادر کے اندر آ جائیں گے؟ یہ ہے اہل بیت اطہار کہ اگر یہ آیہ تطہیر کسی کے ساتھ مختص ہے، یہ آیہ تطہیر اگر کسی کی طہارت کی بات کر رہی ہے تو قرآن اور سنت کی روح سے اس کے اندر فقط اور فقط پنجتن پاک شامل ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام جب اس آیہ تطہیر کے مصداق میں شامل ہیں تو کیا فقط اور فقط 5 پنجتن شامل ہیں یا 12 معصومین بھی اس اہل بیت اطہار کے اندر، اس مصداق کے اندر شامل ہے؟ سوال ہے، اور سوال اپنی جگہ پر درست ہے، اگرچہ کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار کی عصمت پر دلیل عقلی اور نقلی، یعنی 12 اماموں کی عصمت پر اور بھی دلیل عقلی اور نقلی دلالت کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آیہ تطہیر بھی اس مورد پر، اس عصمت پر دلالت کرتی ہے کہ 12 کے 12 امام معصوم ہیں؟ یہاں پر علماء نے آ کر ایک بات اور ایک لطیف نقطہ نقل کیا اور کہا کہ جب یہ تمام کے تمام چادر کے ذیل میں آ گئے، چادر کے نیچے آ گئے، تو پروردگار کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ، تعارف کس سے کرایا؟ مرکز تعارف اگر اہل بیت کا کوئی ہستی ٹھہری ہے تو وہ شہزادی کونین ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، بار الہ یہ ہے کون؟ یہ فاطمہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا، ان کے بابا ہیں، و بعلہا، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں کہ جن کی طہارت کی بات ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر بچے کتنے تھے؟
کتنے بچے تھے؟ 2 بچے تھے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر دوبارہ عربی زبان کی ایک ٹیکنیکل گفتگو آ گئی۔ آج شاید آپ لوگوں کو عربی زبان کی ٹیکنیکلٹیز سمجھ میں آ جائیں گی۔ خیر، کیا گفتگو ہے کہ عربی زبان کے اندر مفرد، تثنیہ اور جمع، ان تینوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ یعنی اردو میں صرف سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، مفرد اور جمع۔ انگلش میں بھی ایسا ہی ہے، صرف سنگولر اور صرف پلورل، مفرد ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ جمع ہے۔ اگر 2 افراد بھی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سب آ جائیں، آپ سب آ جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ سب استعمال کر سکتے 2 کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر اگر 2 ہیں تو یہاں پر ایک خاص صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا 1 ہے تو کہا جائے گا ابن، اگر 2 ہے تو کہا جائے گا ابنا۔ کیا کہا جائے گا؟ ابنا۔ رسول نے فرمایا تھا نا، الف اور نون لگ جاتا ہے، رسول نے فرمایا تھا نا، الحسن والحسین امامان سیدان، سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جنت کے جوانوں کے 2 سردار ہیں۔ امامان یعنی 2 امام، رجلان یعنی 2 مرد، ابنان یعنی 2 بیٹے۔ یہاں پر چادر کے نیچے 2 ہیں تو صیغہ کون سا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و ابناہا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ فاطمہ کے 2 بچے ہیں، لیکن صیغہ یہاں پر جمع کا استعمال ہوا ہے، مفرد کا استعمال نہیں ہوا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ پروردگار فاطمہ کے 2 ہی فرزند ہیں، تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا۔ جواب کردگار آئے گا، ارے تم فقط 2 کو دیکھ رہے ہو، میں ان 9 کو بھی دیکھ رہا ہوں جو حسین کی ذریت سے آنے والے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جن کی عصمت، یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت۔ آئے تطہیر پر گفتگو رک گئی، اور آج چونکہ مصائب بھی طویل پڑھنے ہیں تھوڑے سے، شہزادہ علی اصغر کے مصائب ہیں، لیکن فقط 2 باتیں، یہ ہے نعمت امامت۔ لیکن پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اس نعمت امامت کا شکر کیا ہے، اس نعمت امامت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت امامت کا بہترین شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ افراد کے جو دل میں یہ نعمت امامت رکھتے ہیں، انسان ان لوگوں سے بہترین سلوک کرے۔ انسان کا برتاؤ اپنے دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اگر امام سامنے موجود ہے تو انسان کا کیا برتاؤ ہو۔ ایک مومن کی جو فضیلت ہے، افضل من بیت اللہ، پروردگار کا جو گھر ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ فضیلت اگر حاصل ہے تو وہ مومن کو ہے۔ مومن کی فضیلت کے اندر یہ روایات ہے۔ ایک شخص روایت کرتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیں امام کی ذات پر۔ دیکھیے کتنی سخت روایت ہے۔ کہا کہ کیا ایسا ہے کہ ایجیء احدکم الی اخیہ، تم میں سے کوئی ایک اپنے مومن بھائی کے پاس آئے، وَأَخَذَ احتیاجہ فلا يدفعہ، اخذ یدہ فی کیسہ وَأَخَذَ مَحْتَاجَهُ فَلَا يَدْفَعَهُ، کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے، تم مومنین میں سے، تم ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو اپنے دوسرے مومن کے پاس جائے، بھائی کے پاس جائے، مومن بھائی کے پاس، اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور جو چیز اسے چاہیے ہو وہ لے لے، اور دوسرا شخص اسے منع بھی نہ کرے، دوسرا شخص اسے روکے بھی نہ، دوسرا شخص وہاں پر مزاحمت بھی نہ کرے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، ایک مومن کی خصلت یہ ہے کہ دوسرے مومن کا اتنا خیال ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے جو ہے وہ ہر کوئی ایک دوسرے کے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہو، نہیں، امام یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ امام ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر جو حق ہے وہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے۔ اگر انسان اتنی سی بھی
سکت اور قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ کسی دوسرے مومن کی حاجت کو پورا کر سکے. کسی قسم کی حاجت ہو، کوئی چیز سکھانی ہو، اپنی زبان استعمال کرنی ہو، کوئی چیز جانتا ہے دوسرے مومن کو بتلانا ہے، اندازہ کیجئے یہ ہے احترام مومن. کجا یہ کہ انسان ایک مومن کو اذیت دے، یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے. امام تو فرما رہے ہیں کہ اس مرحلے پر دوسرے مومن کو ہونا چاہیے کہ اس مومن کی جو حاجت ہے جب وہ مانگنے کے لیے آئے، جب وہ کسی بھی طریقے سے اپنی حاجت رکھتا ہو تو دوسرا شخص جائے اور اس کی حاجت کو پورا کرے. یہ امام کا مومن سے مطالبہ ہے. ورنہ خود امام کی ہستی کیا ہے، خود امام کی ذات کیا ہے، خود امام کس ہستی کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام کھانا کھا رہے تھے، وَعِندَهُ كَلْبٌ، ان کے پاس امام حسن علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ کہ ایک نجس العین جانور موجود ہے. امام کیا کر رہے ہیں، اخذ لقمتن، ایک لقمہ خود لیتے ہیں اور ایک لقمہ اس نجس العین جانور کو ڈالتے ہیں. سوال کیا راوی نے کہ مولا اس نجس العین جانور کو آپ کے پاس سے ہٹا دوں، ارجم ھذا الکلب، اس کو ہٹا دوں آپ کے پاس سے؟ امام نے فرمایا کہ لا دعہ، چھوڑ دو اسے. انا استحیی من اللہ تعالی، میں خدا سے شرم محسوس کرتا ہوں. کیا شرم محسوس کرتا ہوں؟ کہ ینظر ذی روح الی وانی آکل ولا اطعمہ، میں خدا سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ ایک ذی روح، وہ چیز، وہ ہر وہ شے کہ جس کے اندر روح موجود ہو، انسان کی، مومن کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات نہیں ہو رہی، جس کے اندر روح موجود ہے، میں یہ شرم محسوس کرتا ہوں خدا سے کہ میں کھا رہا ہوں اور اسے نہ کھلاؤں. یہ ہے امام کی منزلت، یہ ہے امام کا مرحلہ، یہ ہے امام کا مقام. ہم اور آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اپنے مومن بھائی کی احتیاجات تو پوری کر سکتے ہیں. اپنے مومن بھائی کو اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہاں پر تو اس کے کام آ سکتے ہیں. یہ ہے اس نعمت امامت کا ادنا ترین شکر کہ انسان جس کے دل میں یہ امامت کی نعمت ہے اس کے کام آئے، اس کی حاجتوں کو پورا کرے. یہ ہے نعمت امامت. کون ہے امام؟ دیکھیے، امام جب اتنی افضل ترین نعمت ہے تو یہ اندازہ کیجئے کہ جب اس گھرانے کے اندر پروردگار کسی کو بھیجتا ہوگا، چاہے کسی بھی انداز کے اندر، جو اس گھرانے میں آ جاتا ہے، جو اس گھر میں آ جاتا ہے، وہ بھی پاک اور پاکیزہ اور پاک اور طاہر ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے جناب مسلم کی زوجہ کا تذکرہ کیا تھا. امرؤ القیس عرب کا بہت بڑا مشہور شاعر ہے. امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے لیے رشتے کے لیے امرؤ القیس کے پاس گئے تھے. عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، اور ان کی بیٹی تھی جناب ام رباب کہ جس سے امام حسین علیہ السلام رشتہ ازدواج بنا سکے. اور کیا مقام پایا ام رباب نے، کیا فضیلت پائی ام رباب نے کہ مقاتل نے یہ جملے لکھے، تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ امام حسین علیہ السلام گھر کے اندر موجود ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. اللہ اکبر. مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. یہ تو حسین ابن علی کا جملہ ہے نا کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. کوئی رباب کے دل سے پوچھے کہ رباب آپ کو کون سا گھر اچھا لگتا؟ اللہ اکبر. ارے اس سوال کا جواب بھی اس دن مل گیا تھا کہ جس دن یہ کاروان کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام
اور شام سے جب دوبارہ کربلا پہنچا تھا، ارے کربلا میں ہر بیوی نے اپنے بیٹے کی قبر پر مرثیہ پڑھا، اپنے والی کی قبر پر گئی، اور اس کے بعد جب کاروان دوبارہ مدینہ آنا چاہتا تھا نا، ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب ساری بیویاں سوار ہو گئی، گنتی کی گئی تو کیا دیکھا، ایک بیوی موجود نہیں ہے۔ ارے زینب نے سید سجاد سے کہا کہ اے بھتیجے، اے سید سجاد، ارے ایک بیوی نظر نہیں آتی۔ جب دیکھا تو ام رباب موجود نہ تھی۔ ارے اب زین العابدین سید الساجدین مقتل کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھا، ام رباب ارے مقتل کے اندر اپنے والی کی قبر پہ موجود ہے۔ سید سجاد نے کہا، سید سجاد نے کہا، اے بہادر گرامی، چلیے مدینے کی جانب جانا ہے، لیکن رباب نے عجیب جملہ کہا، اے بیٹا سجاد، پروردگار نے مجھے 2 اولاد دی تھی، سکینہ شام کے زندان میں، اصغر کربلا کے میدان میں، میرا والی حسین یا مدینے جا کر کیا کروں؟ حسین کو وہ گھر پسند نہیں جہاں پر رباب اور سکینہ نہ ہو، لیکن حسین تو کربلا کے میدان میں سو گئے۔ ارے رباب اس گھر کو کیا کرے جس میں حسین نہ ہو، جس میں اصغر نہ ہو، جس میں سکینہ نہ ہو۔ ہاں عزاداران مظلوم سید الشہداء، روز عاشور مجھے علی اصغر کے مصائب پڑھنے ہیں آج۔ روز عاشور وہ دن آیا کہ اصحاب شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، بنی ہاشم کی باری آئی۔ ارے حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا، علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر مقتل سے حسین لے آئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، حسین کی کمر ٹوٹ چکی۔ ایک مرتبہ جب لشکر کے اندر کوئی باقی نہ بچا، ارے حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو رسول کے حرم کی حفاظت کو آئے، وائر غربت سید الشہداء۔ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آوازیں آئیں، حسین چلے خیمے کی جانب، اور ایک مرتبہ حسین نے زینب سے کہا، ناولینی اصغر، ارے اصغر کو میرے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ اب اصغر کو ہاتھوں میں لیا، حسین نے ابا کا دامن ڈالا، مقتل کی طرف چلے۔ شاید فوج اشکیہ سمجھی حسین قرآن کو لے کر آئے ہیں، میں کہوں گا قرآن ناطق ہے، یہ قرآن ثابت نہیں، قرآن ناطق لائے ہیں حسین۔ ایک مرتبہ فوج اشکیہ کے سامنے گئے اور سوال آب کیا، پانی کا سوال کیا، لیکن فوج اشکیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ مقاتل نے لکھا، اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی، ارے فوج اشکیہ پیچھے مڑ مڑ کر رونے لگی۔ صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا، اپنے اپنے اولاد کے تصور ذہن میں لائیے، کیا ہوتی ہے اولاد کی محبت۔ ارے حسین ششمائے کو اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین نے اپنے شیعوں کو کربلا میں کچھ مقامات پر یاد کیا ہے، کربلا میں اپنے شیعوں کو کچھ مقامات پر یاد کیا ہے۔ ایک تو وہ موقع تھا نا جب شمر کا خنجر تھا، ارے حسین کہہ رہے تھے، اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ایک موقع وہ تھا، ارے اصغر کو ہاتھوں میں لیے، آسمان کی طرف حسین نے دیکھا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی
کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کس طریقے سے شش ماہے کے لیے سوال آب کر رہا تھا، ہائے رے غربت ہے علی اصغر۔ ایک مرتبہ حسین نے فوج اشقیہ کی طرف مخاطب ہوئے اور ایک جملہ کہا، اما ترونہ، غور سے سنیے گا اس جملے کو، میری جانب دیکھیے گا، اما ترونہ کیف یتلذی ھذا الطفل، ارے تم نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ کس طریقے سے ہمک رہا ہے۔ تلذی عربی زبان میں جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تلذی کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا سنیے گا، جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا، اس کے بعد مچھلی تڑپتی ہے، یہ جو مچھلی تڑپتی ہے نا، سنیے گا، جب یہ مچھلی تڑپتی ہے نا اسے تلذی نہیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حالت آتی ہے کہ جب مچھلی تھر تھراتی ہے، ایک مرتبہ اچھلتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، اسے بھی تلذی نہیں کہتے ہیں۔ ایک تیسری حالت مچھلی کی آتی ہے، ایک مرتبہ مچھلی اپنے منہ کو کھولتی ہے، پھر بند کرتی ہے، پھر کھولتی ہے، پھر بند کرتی ہے، اسے عربی زبان میں تلذی کہتے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں تم نہیں دیکھتے اصغر کس طریقے سے اپنے منہ کو کھولتا ہے۔ اصغر کس طریقے سے اپنے منہ کو کھولتا ہے۔ خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت کرے۔ بس ایک سے دو روایت آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ارے پروردگار ان رونے والوں کو بہترین اجر عطا کر دے پروردگار۔ ارے مقتل نے لکھا ایک وہ موقع آیا جب حسین کو اصغر کو ہاتھ میں لیے ہوئے حسین، عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دیا جائے، اب جو تیر چلا۔ ارے دو روایتیں ملتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ ایک دوسری روایت یہ ملتی ہے ارے تیر اصغر کے گلے سے چلا، حسین کے بازوؤں پر پیوست ہو گیا۔ جب میں نے مقتل میں یہ جملے پڑھے مجھے سمجھ نہ آئی کہ کون سی روایت ٹھیک ہے، تیر اصغر کے کان میں گیا تھا یا اصغر کے گلے پہ لگا تھا، لیکن جب ایک اور روایت پڑھی مجھے سمجھ میں آیا ارے وہ تیر 3 بال کا تھا، ایک بال، ایک شعبہ اصغر کے کان میں، ایک بس آخری روایت، آپ نے گریہ کیا، جناب سیدہ آپ سے راضی ہو، روز محشر حسین شفاعت کے لیے آئیں گے، آپ نے گریہ کیا۔ بس آخری روایت، ایک وہ موقع آیا ارے اصغر کی لاش کو دامن میں لے کر حسین خیمے کی طرف چلے، جب مختار نے تمام شہیدوں کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہا نا، ایک وہ موقع آیا کہ ایک لعین تھا کہ جس کا نام تھا ابو خلیق، اس لعین کا نام ہے۔ مختار کہتے ہیں کہ میں نے ابو خلیق سے پوچھا کہ اے ابو خلیق یہ بتا کہ کیا کربلا میں کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ جب تجھے حسین پر ترس آیا ہو، جب تجھے حسین پر رحم آیا ہو؟
ابو خلیق کہتا ہے ہاں ایک موقع ایسا تھا جب مجھے حسین پر بڑا ترس آیا، اور وہ موقع وہ تھا جب حسین اصغر کی لاش کو لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا ارے در خیمہ پہ ایک برقع پوش بی بی کھڑی ہے، حسین خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ ابو خلیق کہتا ہے میں نے دیکھا حسین 3 مرتبہ خیمے کی طرف آئے، 3 مرتبہ خیمے سے ہٹے۔ ارے میں شرمندہ ہوا، حسین ام رباب سے شرمندہ ہے، اصغر کی لاش کیسے دکھائے؟ ارے مجھے بڑا ترس آیا، میرا دل چاہ رہا تھا کاش میں یہ دن نہ دیکھ پاتا۔ اب حسین خیمے کی پشت پہ گئے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے اصغر کو دفن کیا۔ لیکن 11 محرم ارے لاشوں کی گنتی شروع ہوئی، ایک لاشا کم تھا، ایک لعین نیزے مارتے جاتا ہے، اصغر کا لاشا۔ ہائے رے ام رباب تیری غربت کو سلام، کربلا میں ہر شہید ایک بار شہید ہوا، اصغر 2 بار شہید، حرملہ کا 3 نو کے نیزہ۔